السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحہ دل کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں ایپیسوڈ کافی لیٹ ہو گئی ہے، تو آج بنا وقت کو ضائع کیے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاؤ اسے کوریڈور میں داخل ہوتے ہی اپنے بائیں بازو کے کف فولڈ کرتے، چہرے پر حد درجہ سپاٹ تاثرات سجائے، بھاری بوٹوں میں قید اپنے بھاری قدم آگے رکھتے ہوئے وہ بولا۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا، آنکھوں میں غضب کی سرخی منڈلا رہی تھی۔ اس کا پور پور کسی زخمی ہوتے شیر کی مانند تھا جس کی کھچار میں ہاتھ ڈالتے زوردار تماچا مارا گیا ہو۔ ان سب چیزوں سے وہ کئی بار پہلے بھی ٹوٹ چکا تھا، مگر جو مزہ ٹوٹ کے جڑنے میں صالح خان کو ملتا تھا، بھلا وہ دنیا کی وفاداری میں کہاں تھا۔ ایسی لذت، ایسا سرور تھا کہ اس کا پور پور اب لہولہان ہو رہا تھا۔ کرب کی انتہا تھی جسے وہ برداشت کرتا اپنے تنِ اعصاب سے اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھتے احتراماً جلدی سے دروازہ کھولا اور فوراً سے ایک جانب ہوا۔ وہ دراز قد سے جھکتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں پھیلے اس ملگجے سے اندھیرے میں واحد روشنی دیوار کی ایک جانب لگی لالٹین کی تھی، جس کے آگے پیچھے مچھر ایسے منڈلا رہے تھے جیسے شہد کے اوپر مکھیاں۔ صالح خان جو سرد نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، اچانک سے اپنے پاؤں میں کسی کے گرنے کی آواز پر اس کا سینہ پھولا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ بہت شوق ہے تجھے لوگوں کی عزتوں کو ہاتھ لگانے کا۔ اپنے سیاہ ٹخنوں سے اوپر تک جاتے بھاری بوٹ کی نوک سے مقابل گرے اس شخص کی تھوڑی کو اونچا کیے وہ بپھرے لہجے میں غرایا۔ عماد سہمتے اپنی خون سے لت پت آنکھوں سے صالح خان کو دیکھنے لگا، جس کا لہجہ وحشیوں کی طرح بے تاثر تھا، انداز میں ایسی سرد مہری تھی کہ عماد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں برپا ہوئیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر صالح خان کیسے اور کیوں کر اس تک پہنچا، مگر پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے جانوروں کی طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ اس کا انگ انگ درد سے لبریز تھا، ایسے جیسے جسم کے حصے کو چھوا جائے وہ زخموں سے چور۔ عماد کی موت اور بھی قریب کر دے گا۔ دیکھ، میں تجھے کچھ بھی نہیں کروں گا، بس مجھے یہ بتا دے کہ تجھے کس نے سپاری دی تھی ابتہاج اور ماہا کو مارنے کی۔ وہ اب اسے لالچ دیتا آفر کرنے لگا۔ کسی نے بھی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ صالح کی بات سنتا وہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ یہ بات ہی اس کی ٹانگوں سے جان نکالنے کو کافی تھی کہ صالح خان کا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ آیا تھا، اب اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ خوف و دہشت سے زرد پڑنے لگا۔ ریلیکس عماد، لگتا ہے تمہاری یادداشت خاصی کمزور ہے، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارے وہ کتے جو ابتہاج اور ماہا کی بو سونگھتے پھر رہے تھے، وہ غلطی سے صالح خان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ ان کو ایک ہاتھ پڑا تھا طوطے کی طرح تیرا نام بک دیا، اور اب تم بتاؤ کیسے خاطر مدارت کروں۔ عماد کے بالوں کو مضبوطی سے سخت گرفت میں لیتے کھینچتا وہ ہنستے پوچھ رہا تھا، جبکہ عماد کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، دماغ جیسے کام کرنے سے مفلوج ہو چکا ہو۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ موت کے خوف ڈر سے کربناک آواز میں چیختا کوئی پاگل دکھ رہا تھا۔ صالح خان کو اس کی حالت پر افسوس ہوا۔ وہ تعصب سے گردن نفی میں ہلائے مڑا تھا۔ عماد کو لگا کہ شاید وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر اس کا وجود چھل ہوتے نیلا پڑنے لگا جب سامنے سے 2 کانسٹیبلز کو آتے دیکھا، جن کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نمک اور مرچ کے بڑے بڑے پیکٹ تھامے عماد کو باندھنے کا سامان لیے وہ سیدھا صالح کے پاس آئے۔ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے تمہیں عماد، کہ ایک شخص تھا جس نے وفاداری نبھائی، وہ بھی ایسے کہ اس کے وجود پر جانوروں کی طرح تشدد کیا گیا، مگر وہ اپنی وفاداری نبھا گیا۔ صالح کا لہجہ اکھڑ تھا، افسوس تعصب سے لبریز وہ ہاتھ میں اس بھاری ڈنڈے کو تھامے عماد کو الٹا لٹکانے کا اشارہ کیے ڈنڈے کو گھمانے لگا۔ میرے پاس مت آنا، میں کچھ نہیں جانتا، پلیز۔ عماد حلق کے بل چیخا تھا، وجود میں باقی ساری ہمت دم توڑ چکی تھی۔ اس کی پرواہ کسے تھی؟ صالح جانتا تھا کہ ابتہاج ماہا کو کسی سیف جگہ لے گیا ہوگا، وہ مطمئن تھا ان دونوں کی جانب سے، مگر اس بار وہ خود ہی اس بات کی تہہ تک جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جو ابتہاج کو برباد کرنا چاہ رہا تھا۔
نہیں رکو، بتاتا ہوں میں، مجھے مت مارو، میں سب بتاتا ہوں۔ خون سے لت پت وجود کے ساتھ وہ مزید نہ سہتے بے بسی سے کرب چیخا تھا۔ اس کی بات پر صالح کے ہونٹ مسکائے تھے۔ صالح نے گردن موڑے ان کانسٹیبلز کو اشارہ کیا جو سمجھتے سر ہلائے وہاں سے نکلے تھے۔ سیاہ بھاری بوٹوں میں مقید اس کے پاؤں کی ٹک ٹک کی آواز سے ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ جیل کی کال کوٹری جسے خاص طور پر ابتہاج نے مختص کیا تھا، اندر بیٹھا وجود ہمیشہ کی طرح اس کی آہٹ پر دم سادھے عجیب بے تاثر نگاہوں سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھوں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، چہرے پر آنے والے کا خوف، دہشت، جانے کیا کیا سمایا ہوا تھا۔ مان وہ ڈر سے چیخا تھا جب چر کی آواز کے ساتھ کوٹری کا دروازہ کھلا۔ اس کی نظریں اندر آتے وجود کے سیاہ بوٹوں میں مقید پاؤں پر پڑی۔ وہ خوف سے لٹھے کی مانند زر ہونے لگا۔ چہرے پر تاریک سائے لہرائے تھے۔ کیسی رہی اس بار کی انجوائمنٹ ڈیئر کزن؟ مخصوص بھاری روبدار آواز میں وہ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اطمینان سے سمیر کے سوجھے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا جو ابتہاج کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ حالت دیکھ کر لگتا ہے کافی اچھا رہا ہوگا۔ اس کی ادھری شکست خوردہ حالت دیکھ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ آنکھوں میں شریر سے تاثرات تھے کیونکہ آج وہ صحیح معنوں میں پرسکون تھا۔ اپنی ماں کی تکلیف کا باعث بنے اس درندے کو اذیت ناک زندگی میں دیکھ اس کا روم روم سکون میں تھا۔ مجھے معاف کر دو ابتہاج، پلیز مجھے جانے دو۔ سمیر ہمیشہ کی طرح روتا بلکتا اسے پاؤں پکڑنے کو آگے بڑھا تھا مگر اطراف سے بندھے ہاتھوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ معافی چاہیے تمہیں؟ ابتہاج جبڑے بھیجتا قدم قدم اٹھائے اس کے قریب تر ہوا، جو سنتے سر زور سے ہاں میں ہلا گیا۔ تو پہلے یہ بتا کہ تیرے ساتھ وہ تیسرا شخص کون تھا جس نے اتنی بڑی تیاری رچائی؟ تجھے جیل سے نکلوانے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا اور میرے ماں باپ کو مارنے میں بھی۔ تو پہلے یہ بتا کہ تیرے ساتھ وہ تیسرا شخص کون تھا جس نے اتنی بڑی تیاری رچائی؟ تجھے جیل سے نکلوانے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا اور میرے ماں باپ کو مارنے میں بھی۔ ابتہاج نے آگے بڑھے اس کے بالوں کو نوچتے چہرہ اونچا کیے گراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے انداز پر سمیر کانپ کر رہ گیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ نظریں چرائے جھوٹ بول گیا کہ ابتہاج نے سنتے تعصب سے اسے دیکھا۔ اچھا، جب تجھے کچھ خبر نہیں ہے تو پھر تجھے زندہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ابتہاج نے سرد لہجے میں کہا اور سمیر پر گن نکالتے سمیر کے ماتھے پر رکھے۔ گڈ بائے سمیر۔ وہ مسکراتا ٹریگر دبانے لگا۔ مان سمیر نے ڈرتے اسے روکا۔ بتاتا ہوں میں، وہ چیختے ہوئے بولا تو ابتہاج کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ کچن میں کھڑی ایک ہاتھ کمر پر ٹکائے سنجیدگی سے پوری کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابتہاج کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا اور اب تک شاید وہ واپس بھی آ جاتا مگر ماہا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بنائے۔ پرپل کلر کی کھلی گھٹنوں تک جاتی شارٹ فراک کے ساتھ وہ وائٹ کیپری پہنے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، دوپٹہ شانوں پر رکھے، وہ رف سے حلیے میں بھی کافی خوبصورت دکھ رہی تھی۔ ممتا کے اس نئے روپ نے اسے الگ ہی رنگوں سے مزین کیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھ رہی تھی۔ ماہا کا بھرا بھرا وجود ابتہاج گردیزی کے دل کی دھڑکنوں کو نئے سرے سے منتشر کرتا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی منمانیوں سے اس کی خوبصورتی کو سراہتا، اپنی محبت سے اس کے پور پور کو بھگوتا تھا۔ ابتہاج کا سوچتے ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے ماہا کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ دماغ سے ساری سوچوں کو جھٹکتے ماہا نے آگے ہوتے فریج کھولا تو سب سے پہلی نظر اس کی تازہ فروٹس اور کھانے کے سامان پر پڑی جو کہ شاید ابھی ہی رکھا گیا تھا۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جانتی تھی یہ سب ابتہاج نے کیا ہوگا۔ ماہا نے مسکراتے سر جھٹکتے مٹن کڑھائی بنانے کا سوچتے مٹن نکال کے کاؤنٹر پر رکھتے اب باقی کا سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کرنے لگی۔ ابتہاج کے ساتھ وہ بالکل بہتر ہو چکی تھی۔ ابتہاج گردیزی نے اپنی محبت کا ایسا زہر ماہا پر پھونکا تھا کہ اسے ابتہاج کے سوا ساری دنیا ہی بے معنی لگتی تھی۔ وہ محویت سے ساری سامان تیار کرتے، دیگچی گیس پر رکھتے، آئل ڈالتی اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ ابتہاج کے آنے سے پہلے وہ اچھے سے ہر چیز تیار چاہتی تھی تاکہ وہ ابتہاج کو سرپرائز کر سکے۔ جبھی وہ پھرتی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ گیس آف کرتے باقی کا سارا سامان سمیٹے باہر نکلی۔ روٹیاں وہ ساتھ ہی ڈال چکی تھی۔ تھکاوٹ محسوس کرتے وہ دوبارہ سے اسی روم میں آئی جہاں وہ اور ابتہاج کے ہمراہ مقیم تھی۔
سرخ رنگ کا خوبصورت سا کرتا نکالتے وہ شاور لینے کا سوچ واش روم میں جا گھسی تھی۔ 10 منٹ تک وہ فریش سی بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر آئی تو پہلی نظر مرر میں اب دکھتے اپنے عکس پر پڑی۔ یہ رنگ کافی جچ رہا تھا وہاں پر، وہ بہت کم ایسے شوخ رنگ پہنتی تھی۔ آج بھی فریش کلر کا سوٹ اس نے پہن لیا تھا، مگر اب خود کو دیکھتے وہ خود بھی حیران تھی۔ ابتہاج کی نظروں کا سوچتے ہی مہا کے گال شرم سے گلابی ہوئے تھے۔ وہ سر جھٹکتے بالوں کو خشک کرتے روم سے نکلی۔